اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ باب صلاة الخسوف اذا انكسفت الشمس صلى الإمام بالناس ركعتين كهيئة النافلة في كل ركعة ركوع واحد ويكبر القراءة فيهما ويكفي عند أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله يجهر ثم يدعو بعدها حتى تنجلي الشمس ويصلي بالناس الإمام الذي يصلي بهم الجمعة فإن لم يحضر الإمام صلاها الناس فرادا وليس في خسوف القبر جماعة وإنما يصلي كل واحد بنفسه وليس في الخسوف خطبة. باب صلاة الاستسقاء. قال أبو حنيفة رحمه الله ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة بالجماعة فإن صلى الناس وحدانا جازا وإنما الاستسقاء الدعاء والاستغفار. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى يصلي الإمام ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ثم يخطب ويستقبل القبلة بالدعاء ويقلب الإمام رداءه ولا یا یقلب یا باب فعال ويقلب الإمام رداءه ولا يقلب القوم أرديتهم وہ فاعل میں ولا يقلب القوم اچھا چادرہ قوم نو نہ بدلا ولا يقلب القوم أرديتهم کیا بات ہے الاستسقاء. باب قيام شهر رمضان. يستحب أن يجتمع الناس في شهر رمضان بعد العشاء فيصلي بهم إمامهم 5 ترويحات في كل ترويحة تسليمتان ويجلس بين كل ترويحة مقدار ترويحة ثم يوتر بهم ولا يصلي الوتر جماعة في غير شهر اور بے جماعت نہ جماعتن بجماعة في یہ کونی ہے بلا یصلی الوتر بجماعت ولا يصلي الوتر بجماعة في غير شهر رمضان. قرآن پاک ہے انما المؤمنون اخوۃ سارے مومن تہاڈا سکا بھرا وڈا یا چھوٹا تانوں پیدا کرنے والی قسم تسی اون دے عیب کھولو گے کسے دے سامنے تہاڈا سکا بھرا چھوٹا یا وڈا کسی نو دسو گے میرے بھرا انج کیتا ہے تو اے نسبی جڑا ابے کولوں ماں کولوں جمیا اتنے خود اینا احساس ہے جتھے اللہ فرمایا کہ مومن سارے کی نے ایتھے عیب تے جھوٹے الزاماں دا چسکا ہے 3 سال دیاں گلاں ہے ککھ بھی نہیں وچ پٹ کے تے کدھر دا کدھر توڑ دینا اے بھی ساڈی طبیعت تربیت وچ داخل ہے سکے بھرا کرتوت کر دین تامی پردہ پائیے میں اس وقت انساناں نال مخاطب ہاں کلمہ پڑھایا ہے پہلوں ڈنگراں نال مخاطب نہیں سکے بھرا پردہ پاندے نے تے جڑے تسی جنہاں نو قرآن آکھیا ہے کی نے آپس وچ ایک دوجے دی ستنا پاڑ دین ان حدیث سنو سونے دا فرمان عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال آپ نے فرمایا المسلم اخو المسلم مسلم بھائی ہے مسلم کا تو پراواں نال کی کری دے پردے پاڑی دے الزام لائی دے سونیا فرمایا لا یظلمہ تے بھائی پر ظلم نہیں کرتا ولا یسلمہ بھائی کو دشمنوں کے سپرد نہیں کرتا او شرع لکھی لا یترکہ للآداء بدون نصرت بھائی کو دشمنوں کے سپرد نہیں کرتا سونیا فرمایا من کانا فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ
وہ بندہ جو ہو اپنے بھائی کی حاجت میں اوندے کام وچ لگا ہے، ہوتا ہے اللہ اس کی حاجت میں۔ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ قُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا قُرْبَةً مِّنْ قُرُبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو کوئی فرجا، جو فرج و تفریج کشادگی، جو کوئی دور کرتا ہے کسی مسلم سے پریشانی کو، کس کو؟ پریشانی تو دور فرمائیں گے اللہ تعالیٰ اس سے بہا، اس پریشانی کی دوری کے سبب سے، قربت بہت بڑی قیامت والے دن کی پریشانیوں سے۔ ایتھے اگر مسلمان کسے مسلمان دی تکلیف دی کشادگی کرے، تکلیف کولوں نو بچائے، تکلیف کولوں، تے اللہ تعالیٰ اس سببوں قیامت نو اینو ایک بہت وڈی پریشانی کولوں بچان گے، تے وڈی پریشانی تے جہنم ہے۔ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو بندہ پردہ ڈالے کسی مسلمان پر، پردہ ڈالیں گے اس پر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن۔ عن ابی ہریرہ، سنائیے بخاری مسلم متفق علیہ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، قال، آپ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سرکار نے، المسلم اخو المسلم، مسلمان، فرمایا لا یخونہ، بھائی بھائی سے خیانت نہیں کرتا، بھائی سے خیانت نہیں کرتا، لا یخونہ، بھائی بھائی سے خیانت نہیں کرتا، ولا یکذبہ، بھائی بھائی کو جھوٹا نہیں بناتا، بھائی جھوٹا نہیں بناتا، ولا یخذلہ، بھائی بھائی کو رسوا نہیں کرتا، خذلان کی معنی ہے خذلان دا، بھائی بھائی کو رسوا نہیں کرتا۔ کل المسلم علی المسلم حرام، مسلمان کی ہر شے دوسرے مسلمان پر حرام ہے، عرض اس کی، ایک مسلمان دی عزت دے درپے ہونا ایک دوسرے مسلمان تے حرام ہے، حرامن، دیکھ لو حدیث آ کے، ومالہ، مسلمان کا مال دوسرے مسلمان پر بغیر اجازت اس کو استعمال کریں، ودمہ، اور اس کا خون دوسرے کے لیے خون کے درپے ہونا۔ التقوی ہا ہونا، سونے اشارہ کر کے فرمایا تقوی کتھے، تقوی زبان چ نہیں، اکھاں وچ نک چ نہیں، کتھے وے؟ سونیا فرمایا بے حسب امرئ من الشر، بے حسب امرئ کی معنی شخص، من الشر شر سے، فرمایا کسی شخص کے شریر ہونے کے لیے یہ کافی ہے، بے حسب کافی ہے شخص کو شر سے، کیا مطلب ہے؟ کسی کے جملہ بولو نا، کسی شخص کے وہ کیا کرے، این یحقر اخاہ المسلم، اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے، اپنے حدیث سنا رہے ہیں، فرمایا کسی کے شریر ہونے، او حسبن اللہ، اللہ میں کافی، بے حسب امرئ من الشر،
کافی ہے شخص کو شر سے، بے نو شر کافی ہے تو مطلب کیا ہے شریر ہونے کے لیے یہ کافی کیا کہ اپنے مسلم بھائی کو کیا کریں اچھی بابو صلاۃ الکسوف، بابو یہ شے کی اضافت کے باب سے ہے سبب کی طرف، بس سورج دا گرہن لگنا چند دا گرہن ہونا اے سبب ان دی وجہ تو نماز پڑھنی ہے، اے وے کہ شے کی اضافت کدھر اپنے سبب کی اچھا جی مناسبت صلاۃ کسوف کی عید کے پہلے کیڑا باب سی عید کا، وہ اس حیثیت من حیث و ادائیگی کی حیثیت سے دن کے وقت جماعت میں عید کدوں پڑی تھی تے سورج گرہن بھی عموماً پہلے ٹائم لگتا ہے۔ دوسرا بغیر اذان کے کون اور اگا نہیں جانا، بغیر اذان کے کون عید اور انج مرنا ہے، اور بغیر اقامت کے انج مگر اچھا پھر ایک عید کو مقدم کیوں کیا، کیا کمال یار ہم لوگوں دی اللہ دی قسمیں، مگر یہ کہ عید جب کہ مؤکدہ ہے سنت کی قوت میں، وہ اس کی بنسبت دلائل کے اعتبار سے قوی ہے، کون عید مقدم کیا گیا عید کی نماز کو صلاۃ کسوف پر۔ اچھا جی کسوف سورج گرہن ہو تو اس کو کاف کے ساتھ کیا، اور چاند گرہن ہو تو خا کے ساتھ خسوف، آگے سمجھ، اور ان دونوں کسوف تے خسوف دونوں کا لغت میں معنی ہے نقصان، کیا ہو گیا نقصان۔ بعض نے کہا ہے کہ سورج اور چاند کے اعتبار سے یہ فرق نہیں ہے، ایک اور اعتبار سے فرق ہے کہ صرف روشنی چلی جائے چاند کی یا سورج کی، اس کو کسوف کہتے ہیں، وہ ٹکی گم ہو جائے اینا ہنیرا چھا آ جائے تو اس کو خسوف کہتے ہیں۔ اب چاند کے اعتبار سے نہیں، اب اس جو اس پر چیز وارد ہو رہی ہے اس کے اعتبار سے، بھائی ٹکی نظر آ رہی ہے تے روشنی ختم ہو گئی ایک ہی ہے، اور کسوف تے جے کر بالکل ٹکی بھی کالی ہو گئی نظر ہی نہیں آ رہی تو ہون خسوف، خسوف الٹا دیتی ہر شے۔ اچھا جی مسئلہ فرمایا رحمہ اللہ، شیخ رحمہ اللہ نے جب سورج کو گرہن لگ جائے تو نماز پڑھائے امام لوگوں کو 2 رکعتیں، نماز پڑھائے امام لوگوں کو جس لئے سورج گرہن ہوئے لوگ سارے کٹھے ہو جان، کٹھے ہو کے تو کی کرے، توجہ کرا جی بھائی، امام کے ذکر میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ضروری ہے جمعے کے شرائط سے، کس سے، اور وہ اسی طرح ہی ہے، مگر خطبہ کیونکہ نہیں خطبہ صلاۃ کسوف میں ہمارے نزدیک، اوتھے حاشیے تے لکھا تے پیچھے پڑھائی سی ساری گل، چند سورج گرہن ہو گیا سی جس دن حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے دے بیٹے پاک مدینہ شریف وچ فوت ہوئے، اس دن اتفاقن کی ہویا سی تے صحابہ پاک کے گلاں کیتیاں بھی سونے دے بیٹے پاک دے وصال دی وجہ تو، سونے اس وقت فرمایا سی کہ ایک کم نہ کسے دے جمنے دی وجہ تو ہوندا ہے تے نہ کسے دے، اے اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ اپنے بندوں کو نشانیوں کے ذریعے ڈراتے ہیں۔ کو گل یاد آئی سونے جڑا خطبہ دیتا سی نا، اس خطبے نو دلیل بنا کے بھی امام خطبہ دے وے دلیل نہیں بندا، تو لکھیا جی اے تو سونے اس وقت بھئی اے ضروری ہو گیا سی یہ گل سمجھانی، عقیدے وچ گڑبڑ ہو گئی، اور صحابہ پاک دے عقیدے وچ نہیں، عقیدے وچ گڑبڑ ہو گئی، کی
کہ بھی شاید اس وجہ تو ہوتا ہے یہ صحابہ پاک کی صلاح کنے کرنی اللہ تعالیٰ دے سونے رسول نے جی کمال ہے یار وہ صحابی کلمہ پڑھ دیا نال ہی کامل اکمل نہیں ہو جاندہ ہر اعتبار نال صحابی ہونے میں پورا ہو گیا ہے اگوں دین عمل سکھنا وہ سارا کچھ بعد وہ سونے دا علم تدریجی دے صحابہ پاک دا دفی ہے جی دو گئی یار اور خطبہ دیتا ہے سونے ان دی ایک اور وجہ سی وہ مسئلہ سمجھانا سی تو لہذا ان دے وچ خطبہ نہیں ہے گا قول شیخ رحمہ اللہ کا صلاۃ کسوف پڑھنی جیسا کہ حایت نافلہ جیسا کہ جی میں 2 نفل پڑھی دیں یعنی بغیر اذان کے بغیر اقامت کے اور بغیر تکرار رکوع کے بچ رکوع چوکھے کوئی نہیں پچھلی کتاب بڑی وضاحت آئی ہے 2 رکوع 4 رکوع تک ذکر آئے تھے جواب آئے نے سارے جی قول شیخ رحمہ اللہ کا ہر رکعت میں 1 رکوع ہے ہر رکعت میں تو سجدے یہ اعتراض ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے قول سے آپ فرماتے ہیں کہ ہر رکعت میں 2 رکوع ہیں ہر رکعت میں بس قول شیخ رحمہ اللہ کا اور لمبی کرے قرات دونوں رکعتوں میں کی کرے فیہما اے فر رکعتین قرات لمبی کرے اس لیے کہ آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قیام فرمایا یعنی پہلی رکعت دا قیام فرمایا اولا میں سورہ بقرہ کے اندازے کے ساتھ اینی لمبی قرات جنی سونے نے اینی قرات کی تھی اور ثانیہ میں آل عمران کے ان بہ جا بہنے تھا ثانیہ میں اندازے کے ساتھ اینی لمبی قرات آل عمران کتنے مکدی چوتھے سپارے ہیں آخر تے کہ نہیں نا یہ دوجی صورت کیڑی ہے آل عمران ہی نہیں تے کتوں شروع ہوندی تیسرے تو کوئی نہ اینڈ تے مکی 4.5 سپارے نے کنے جڑے سونے نے پڑھے 4.5 سپارے اندازہ 4.5 سپارے خلاصہ ہے جی وہ قدر آکھی نے نا تاں دسیا بھی یہ 2 صورتاں جڑیاں نے کنیاں بندیاں نے 4.5 سپارے بندیاں جی اچھا جی اور معنی یہ ہے مطلب یہ ہے کہ پڑھے اولا میں فاتحہ اور کس کو پڑھے اگر یاد ہو اس کو اگر یاد ہو اس کو یا وہ جو برابر ہے اس کے سورہ بقرہ کے غیر سے اگر نہ یاد ہو سورہ بقرہ اس کو اور ثانیہ میں پڑھے آل عمران یا وہ جو اس کے برابر ہے چلو جتھوں یاد نے مثلا 3 سپارہ یاد ہے سارا تو بھئی ادھے نال تھوڑا جا زیادہ ایک رکعت جتی باقی دوجی رکعت چاہیے انہاں تو کم از کم اور جائز ہے قرات لمبی کرنی اصل گل ہے کہ امام تے قوم سورج پورا کھلن تو پہلے ہن چھٹی نہ کرن پورا سورج کھلن تو پہلے چھٹی نہ کرن پیچھے بھی پڑھیے گل وہ آندی پی جائز ہے قرات کو لمبا کرنا اور دعا کو چھوٹا کرنا اور جائز ہے دعا کو لمبا کرنا اور قرات کو چھوٹا کرنا پس جب تخفیف کرے 2 میں سے کی تو لمبا کرے اس لیے کہ مستحب یہ ہے کہ باقی رہے امام بمائے قوم باقی رہے خشوع پر اور خوف پر سورج کے کھل جانے تک سورج کے کھل جانے تک پس جون سا اس کا کرے پس تحقیق پایا گیا پاویں دعا لمبی کرے پاویں قرات لمبی کرے سورج دے کھلن تک کے کم کرے
قول شیخ رحمہ اللہ کا اور اخفا کرے امام قرات کا عند ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ، امام یہ قرات آہستہ کرے، امام ایسا کرے، اس لیے کہ یہ صلاۃ کسوف صلاۃ نہار ہے کہ یہ صلاۃ کسوف صلاۃ نہار ہے، اور نہیں ہے صلاۃ کسوف کی شرطوں سے جماعت، جماعت شرط نہیں ہے، سنت ہے، سنیں، جیسا کہ ظہر کی ادائیگی کے لیے جماعت شرط نہیں، سنت موقدہ ہے، اور جمعے کی ادائیگی کے لیے جماعت شرط ہے، کھوگو پنجاں نمازاں دی ادائیگی بھی نمازاں تاں ہون گیاں جی جماعت ہوے گی، یہ شرط نہیں، وہ سنت موقدہ ہے، جماعت چھڑنا بڑا بڑا جرم ہے، وہ گل بکھری ہے، لیکن جویں جمعے واسطے جماعت کی ہے بیس تو بغیر جمعہ زور ایویں نہیں ہے گی، تو لہذا جویں زور ہے ان دے واسطے جماعت شرط نہیں، ایویں ان دے واسطے بھی جماعت، تو لہذا جدو شرط نہیں تو پھر جڑا ہے نا بھی قرات ایسا کرے۔ یہ اتو جواب دے گیا بھی جمعے تے عید وچ چونکہ جماعت شرط ہے اس وجہ تو قرات جاری ہے، نالے سونا کیتی جاہر ہوتے جی۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا اور فرمایا امام صاحب دا مذہب، اور فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے جہر کرے صلاۃ کسوف میں قرات کو، قرات کنا کہ صاحبین نے نہ امام ابو یوسف نے، کنا کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے، اس لیے کہ تجمع لہ الجماعت، اس لیے کہ جمع کی گئی ہیں صلاۃ کسوف کے لیے جماعات، جماعت نہیں سمجھے جڑیاں 5 وقتاں دی نمازاں نے وہ تو ہر محلے دی مسجد وچ ٹھیک ہے، تے جمعہ تے عید دا تا قانون ہے بھی کٹھے ہوو، وہ پھر ان دے وچ گویا ساریاں مسیتاں دیاں جماعتاں کٹھیاں ہو گئیاں نا، اے بیان دینے کہ صلاۃ کسوف میں بھی چونکہ جمعے والے خطیب امام نے نماز پڑھانی ہے، اس میں جماعات جمع ہو گئی ہیں جیسا کہ عید ہے، تو لہٰذا کتنا فرمایا امام محمد صاحب نے کیا فرمایا، اور امام محمد رحمہ اللہ سے 2 روایتیں ہیں، کن سے؟ ایک ان 2 کی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کی مثل ہے بے جہر نہیں، دوسری مثل قول ابی یوسف ہے یعنی رضی اللہ عنہ۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا اور دعا مانگے بعد صلات کے، نماز تو بعد کی کرے حتیٰ کہ کھل جائے سورج، وہ جڑی حالت وہ ختم ہو جائے۔ اچھا جی، یہ کھلنے تو کی مراد ہے؟ مراد کمال انجلا ہے، نہ کہ ابتدائے انجلا۔ اور جس لئے گرین ہو گیا نا، پھر ایک سائڈ تو ہولی ہولی گرین ختم ہونا شروع ہوندہ ہے، اکے بار انج نہیں بھی پردہ ٹیپ ٹک، انج نہیں ہوندہ، وہ ایک پاس تھوڑا تھوڑا ختم ہونا، وہ بھی ابتدائے انجلا۔ دعا منگنی ہے کمال انجلا تک، پورا چٹا ہونے تک، پورا۔ ثم الامام فی الدعاء، یہ جڑی امام دعا منگنی کیویں منگے؟ پھر امام دعا میں بالخیار ہے، امام اگر چاہے تو بیٹھے قبلے کی طرف منہ کرے اور دعا مانگے، انج منگے او سلام پھیر کے تو اتھے ہی، اور اگر چاہے تو کھڑا ہو اور دعا مانگے، چاہے تو دعا مانگے، تو دوجے تھلے ویکھن، لہذا منہ نہ ویکھن ایک دوجے دا، اور اگر چاہے تو استقبال کرے لوگوں کا اپنے چہرے کے ساتھ اور دعا مانگے، اور آمین کہے قوم۔ اے آمین دا معنی ہوندا ہے بھی اے انہاں جڑا منگیا ہے یا اللہ میں بھی انہاں دے نال ہاں،
علامہ حلوانی نے فرمایا یہ احسن ہے کہ لوگوں کا استقبال کرے چہرے کے ساتھ اور دعا مانگے اور لوگ آمین کہیں۔ قضا فی النہایہ قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور وہ شخص جو نماز پڑھائے لوگوں کو، وہ کون ہو؟ امام ہو وہ جو پڑھاتا ہے ان کو جمعہ صلاۃ کسوف پڑھائے جڑا انہوں پس اگر نہ حاضر ہو تو پڑھیں صلاۃ کسوف لوگ فرادا کلے کلے۔ اگر وہ بڑا امام حاضر نہیں نا تو پھر اس لیے کہ یہ نافلہ ہے اور اصل نوافل کے اندر انفراد ہے۔ تھوڑے کو نوافل لکھے ہے کہ نوازل لکھے ہے؟ شکر ہے، دوجے نسخے جگر غلطی سی کہ اصل نوافل کے اندر کیا ہے؟ تو چونکہ وہ امام ہو سرکار کی سنت ہے تو پھر وہ کام ہوگا، اگر نہیں ہے تو پھر اس پر قیاس نہیں کریں گے بھائی جڑا تو پڑھا دے کوئی گل لگے ہو جائے، انج نہیں کرنا۔ اچھا جی مسئلہ جی، اور اگر نہ نماز پڑھائی امام نے کپڑے بدلے نیا تیاری کرے نیا بیوی نال مشورہ کرے نیا حتیٰ کہ سورج کھل گیا، حتیٰ کہ تو نہ نماز پڑھے اس کے بعد غرض فوت ہوگی، ختم ہوگی۔ اور اگر تجلا روشن ہو گیا بعض اس کا تو جائز ہے یہ کہ ابتدا کریں نماز کی۔ اچھا جی نماز پڑھنیا دعا منگنیا وکھرا مسئلہ ہے، اور اگر چھپا دیا سورج کو بادل نے، بدل آ گیا یا حائل نے یا آگے کو رکاوٹ آ گئی، اور حالانکہ وہ سو گرہن والا تھا کاسفہ تھا کہ ہاں تو کی کرے نماز پڑھے، اس لیے کہ اصل بقائے کسوف ہے، اصل کیونکہ لگا سا ویکھے۔ اچھا جی مسئلہ شام دے ٹائم تے ڈیگر والے پاسے گرہن لگا تے نماز پڑھن لگ پے، پھر دعا منگن لگ پے، اور اگر غروب ہو گیا درا حالے کہ وہ گرہن والا ہی تھا تو کی ہو گیا؟ تو رک جائے دعا سے اور مشغول ہو جائے صلاۃ مغرب کے ساتھ۔ اچھا جی مسئلہ جی اگر جمع ہو جائے کسوف اور جنازہ، سورج گرہن بھی لگ گیا ہے تو ادھر جنازہ بھی، تو ابتدا کی جائے جنازے کے ساتھ، اس لیے کہ جنازہ فرض ہے، اور دوسرا خوف کیا جاتا ہے میت پر تغیر کا، دیر کریے بدن میں کوئی تبدیلی نہ آ جائے۔ اور اگر سورج گرہن لگ گیا اوقات میں کہ منع کیا گیا نماز سے، ان میں تین وقت او صبح دوپہر شام، تو نہ نماز پڑھیں، اس لیے کہ نوافل نہیں پڑھے جاتے ان وقتوں میں، اور صلاۃ کسوف کیا ہے تو پھر کی کرن کی اج بول مرچا دوجا کام کرن کیڑا دعا منگن جی۔ صلاۃ الخسوف قول شیخ رحمہ اللہ کا، نہیں ہے چاند گرہن میں جماعت، اس لیے کہ یہ خسوف قمر اور اس کی نماز ہوگی کس میں، اور اجتماع رات میں مشقت ہے۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، ماز نماز پڑھے ہر ایک بے نفس ہی، اپنے اپنے گھر چ کی کرن۔ اچھا کیوں نماز پڑھے؟ باوجہ قولا کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمایا جب دیکھو تم کسی چیز کو ان احوال میں سے ہول، یہ جو ڈرا دینے والی چیزیں ہیں ان میں سے کوئی بھی دیکھو تو پس گھبرا کر اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہو، وہ نماز کے سبب، نماز کے سبب۔
جدوں بھی کوئی یہو جی خوفناک واقعہ ہوئے تو کی کرو؟ نماز پڑھو، گھبراؤ ڈرو تو اللہ دی بارگاہ وچ کھڑے ہو جاؤ. کچھ سمجھ آؤندی پئی؟ اور اسی طرح ری شدیدہ میں سخت انیری آ گئی، اسی کھڑکیاں تو بند کردے ہاں، کپڑے تو سنبھالتے ہیں، پنڈاں عورتوں ہو تو گوہے سنبھال لیندیاں نے فٹ فٹ ٹوکرے چ پا کے، لیکن بھی کوئی 2 رکعتاں جا پڑھے وضو کر کے، یہ گل کوئی نہیں جی. وہ بھی سنبھالن، کوئی منع نہیں، ظاہر سامان ہی سنبھالنا، اڑ نہ جائے، لیکن بھی جڑا نا بھی یہ انج جی. اور اندھیرا چھا جانے والا، ظلمت حائلہ، دن دے ٹائم تے بدل اینا کالا ہو گیا، نیرا ہو گیا، اسی بدل بڑا کالا ہی ہوئے، سارا نیرا رات پہ گئی ہوئے، اے سارے جملے نے جی، اے کوئی استقبال ہے ساڈا. اور امطار دائمان، مسلسل بارشاں ہو رہی ہیں، پھر بھی گھبرا کر اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھیں، توبہ استغفار. قول شیخ رحم. اچھا جی، اور گھبراہٹ دشمن سے، اس کا حکم خسوف والا حکم ہے. اگر دشمن غالب آ گئے نہیں تو تب یہ قول شیخ رحمہ اللہ کا. اور نہیں ہے کسوف میں خطبہ، کسوف میں او خسوف تا ہے ہی راتی کلیاں کلیاں، کسوف دنے کٹھیاں پڑھنی ہے نا تو ان دے وچ خطبہ. یہ بیجماع اصحابنا، اس لیے کہ نہیں منقول اس میں اثر. جی ایتھے نے محسن نے لکھا ہے باہر، نہیں یعنی نہیں منقول یہ بات کہ خطبہ تھا کسوف کی ذات کے لیے، بل لدفع توہم ان شمس کوسفت لموت ابراہیم علیہ السلام، بلکہ سرکار کا جو خطبہ تھا وہ اس توہم کے دفع کے لیے تھا کہ یہ کسی کی موت یا حیات کے لیے کام نہیں ہوتا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، وہ اس لیے تھا، وہ کسوف کے لیے خطبہ نہیں تھا. باب صلاۃ استسقاء کا، استسقاء باب استفعال ہے، اس میں طلب ہوتی ہے، معنی ہے طلب سق یا بارش طلب کرنی. باقی اے مجرد بھی استعمال ہے تے باب افعال بھی استعمال ہے، متعدی. سقاہ اللہ، اللہ نے اس کو پانی دیا، اسقاہ اللہ، اللہ نے اس کو پانی دیا، دونوں دیکھو معنی جی. بعض دفعہ مجرد مزید کہے کہ معنی ہوتا ہے. وقد جاء ذلك فی القرآن، دونوں طرح قرآن پاک کے چاہے. قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسقاہم ربہم شرابا طہورا. سنیں جی، اے سقا مجردی، پلائی ان کو، ان کے رب نے پلائیں گے شراباً طہورا، جنت میں. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، اور پلایا ہم نے تم کو ماء فرات، پانی فرات کا. یسقینا باب فعال ہے، سمجھ آ گئی. اچھا جی، مناسبت اس کی کسوف کے ساتھ کہ یہ دونوں تضرع ہیں، ادا کیے جاتے ہیں دونوں، صلاۃ کسوف صلاۃ استسقاء، حال فی حال الحزن، وہ بھی پریشانی دا عالم ہے، تے بھی جدو بارشاں رک جان تے پریشانی دا عالم ہے نا. اچھا جی، اصل اس میں کہ بارش منگو، بارش اصل اس میں. دلیل قولہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حضرت نوح علیہ السلام دا واقعہ آپ نے قوم نو واقعہ سی کہ پس کہا میں نے بخشش طلب کرو تم اپنے رب سے، استغفار کرو، بے شک وہ غفار ہے، بھیجے گا تم پر بارش موسلا دھار، اسماء بارش تم پر، مدرارن موسلا دھار. تم کثرت سے استغفار کرو، گناہاں کو معافی منگو، اللہ تعالیٰ تے یہ ایت نس جے کہ معافی منگنی خوشحالی دا سبب ہے. گناہاں کو
تے آکڑ جانا بدحالی دا سبب ہے جی۔ پس معلق فرمایا اللہ تعالیٰ نے نزول بارش کو استغفار کے ساتھ اس واسطے کو آ رہا ہے کہ امام صاحب آدھے نے استغفار ہے کیے فرمایا شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے نہیں ہے استسقاء میں صلاۃ مسنونہ کس میں صلاۃ مسنونہ نہیں ہے کس میں جماعت میں محض استسقاء دعا ہے اور استغفار ہے امام صاحب فرماندے نے ایک ہی ہے دلیل کی لما بوجہ اس کے جو ہم نے ذکر کیا مادہ بیان یعنی آیت کیڑی مینوں نہ ویکھ آیت پڑھ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا سما حمزہ پھر عین عا ساری کٹھی کر دیتی ہوں قول شیخ رحمہ اللہ کا پس اگر نماز پڑھیں لوگ اکیلے اکیلے تو جائز ہے مکروہ نہیں ہے اے امام صاحب دا مذہب ہے اے قول شیخ رحمہ اللہ کا اور فرمایا امام ابو یوسف اور امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نماز پڑھائے امام لوگوں کو 2 رکعتیں صاحبین کی فرماندے نے پڑھا اور وہ دونوں رکعتیں سنت ہیں اندہما فرض واجب نہیں ہے بلکہ ہے او ایتھے تے اے لکھے قدوری مبسوط میں ہے کہ قول ابی یوسف مع ابی حنیفہ ہے کی جماعت نال نماز نہیں اور خجندی میں ہے کہ قول ابی یوسف مع محمد ہے جی میں اتنے ذکر کیتا ہے قول شیخ رحمہ اللہ کا ہن انہاں دے مطابق صاحبین دے مطابق اگلے مسئلے نے صاحبین دے مطابق اگلے مسئلے قول شیخ رحمہ اللہ کا اور جہر کرے ان دونوں رکعتوں میں کیوں جی اعتبار کرتے ہوئے صلاۃ عید کے ساتھ قیاس کرتے ہوئے پھر بھی عید میں تو تکبیریں بھی ہوتی ہیں مگر یہ کہ نہیں صلاۃ استسقاء میں تکبیرات جیسے عید کی تکبیرات یہ نہیں ہے قال الحلوانی علامہ حلوانی نے فرمایا ہے نکلے لوگ استسقاء کی طرف پیدل جی نہ کہ چوپایوں کی سواریوں پر نہ کہ پراڈوں پر پرانے کپڑوں میں یا دھلے ہوئے کپڑوں میں یا پیمد لگے ہوئے کپڑوں میں متذللین عاجزی کرتے ہوئے خضوع کرتے ہوئے اپنے سروں کو جھکاتے ہوئے ہر روز مقدم کریں صدقے کو نکلنے سے پہلے 3 دن تک بھی ہو سکتا ہے اے طریقہ ہے جی قول شیخ رحمہ اللہ کو پھر خطبہ دے یعنی صلاۃ کے بعد صلاۃ کے اچھا جی اور فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے ایک خطبہ اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے اور نئی خطبہ عند ابی حنیفہ اس لیے کہ خطبہ تابع کس کے اور نئی جماعت صلاۃ استسقاء میں عندہ سنیں اور ہوگا بڑا خطبہ عندہما استغفار صاحبین اندر خطبہ دینا ہے نا ان دے وچ کی کرنا ہے کثرت استغفار زیادہ کرے کی کرے قول شیخ رحمہ اللہ کا اور استقبال کرے قبلے کا دعا کے ساتھ اور استقبال کرے قبلے کا دعا کے ساتھ بس امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک نماز پڑھے پھر دعا مانگے کیا کرے
وہ کلے کلے پڑھ سکتا ہے۔ اندہما نماز پڑھے پھر خطبہ دے، پس جب گزر جائے پہلا حصہ خطبے سے تو پلٹائے اپنی چادر کو، کون؟ امام، اور دعا مانگے کھڑے ہو کر اس قبلے کا استقبال کرتے ہوئے۔ یہ سارے مسئلے صاحبین دے نزدیک میں قول شیخ رحمہ اللہ کا۔ اور پلٹائے امام اپنی چادر کو، یک لیبو، میں یک لیبو کہہ رہا تھا، یک لیبو بے باب تفیل، باب مجرد ہے یا باب تفیل ہے؟ پلٹائے امام تخفیف کے ساتھ بھائی، تخفیف یہ نہیں بھی چادر سے کھڑا کے نہیں، یہ فعل تخفیف کے ساتھ ہے، مطلب پڑھان لگے بھی چادر ہولی جی پلٹائے وچ کھڑک نہ آوے کوئی لوہے دیے، یعنی جب گزر جائے پہلا حصہ خطبے سے تو امام چادر پلٹا دے۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا۔ اور ولا یقلب، اور نہ پلٹائے قوم اپنی چادریں تشدید کے ساتھ، جیسا کہ کہا جاتا ہے فتحت الباب تے فتحت الباب، ابھی دومے میں ایویں اے بھی کہ یقلبو تے یقلبو، وہذا عندہما۔ او یاد باب دو قسم عندہما نہیں، مسئلہ یہ باب تے صرفیاں دا مسئلہ ہے بھی اے جڑا بھی امام چادر الٹائے تو قوم چادرہ مینوں ویکھ لا، ہذا عندہما یہ۔ اور فرمائے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے نہ پلٹائے امام اپنی چادر کو۔ اچھا جی اگر پلٹانی ہوئے تو کیویں کرنا ہے؟ طریقہ اس کا عندہما، اگر چادر مربع ہے، اگر چادر مربع ہے، آج میں رومال ہوندا ہے، بنا دے اس کے اعلیٰ کو اسفل، بنا دے اس کے اعلیٰ کو اسفل، اور اگر انج کر کے اتنے لئیے نا اعلیٰ ہے نا تے اسفل ہے بھی پچھلے پاسوں پھڑ لوے اینو تھلے تے دوجا پاسا اتنے، اعلیٰ اسفل ہو گیا، اندر باہر بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر ہو وہ مدور گول جیسے جبہ تو بنا دے جانب ایمن کو جانب ایسر پر، سجا کھبے تے کھبا انج کر دے ملی۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا۔ اور نہ حاضر ہوں اہل ذمہ استسقاء میں، اہل ذمہ و کافر جڑے ساڈے ملک چ پناہ لے کے رہندے نے وہ صلاۃ استسقاء وچ نال لے کے، اس لیے کہ لوگ نکلے ہیں دعا کے لیے، تے کافراں دے بارے وچ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں ہے کافروں کی دعا مگر گمراہی میں۔ اور تحقیق حکم فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں سے دور رہنے کا، سرکار نے فرمایا میں بری ہوں ہر مسلم سے مشرک کے ساتھ۔ سنن ترمذی 1، سنن نسائی 2، معجم کبیر لطبرانی 3، البدر المنیر 4۔ انا بری من کل مسلم مع مشرک سے میں کیا ہوں؟ ہر مسلم جو مع مشرک ہے اس سے میں بری ہوں۔ اور اس لیے کہ اجتماع مسلمانوں کا کافرہ جمع کافر، کافروں کے ساتھ یہ اجتماع واجب کرے گا لعنت کے نزول کو ان پر، بے کافرت اللہ دی لعنت نازل ہوندی ہے، او کافراں تے اللہ دی لعنت نازل ہوندی ہے، پس نہیں جائز نکالنا کافروں کو رحمت کے طلب کے وقت۔ باب قیام شہر رمضان کا، محض علیحدہ کیا سوال، اس کا جواب محض علیحدہ کیا اس باب کو علیحدہ اور نہیں ذکر کیا اس کو نوافل میں، حالانکہ کی نے سارے، اس لیے کہ یہ قیام شہر رمضان نوافل ہے تو بکھرا کیوں کیتا ہے؟
وکھرا کیا ہے کہ مختص ہے یہ قیام شہر رمضان کچھ خصائص کے ساتھ جو نہیں ہیں وہ خصائص مطلق نوافل میں، مثلا جماعت انہاں دی مکروہ نہیں بلکہ ایک افضل ہے، کندی تراویح دی، اور رکعات کنیاں جی، اور ایک باری ختم کرنا سنت، یہ ساریاں او چیزاں نے جڑیاں انہاں نفلاں وچ ہیں تے باقی اس وجہ تو وکھرے کیتے کو نہیں پئی سمجھ چ۔ اچھا جی، استسقاء تو پیچھے کیوں لے آندا؟ پیچھے لائیں اس کو استسقاء کے اس لیے کہ استسقاء دن کے نوافل سے ہیں اور یہ رات کے نوافل سے ہیں، اس لیے ترتیب رکھی۔ اچھا جی توجہ، بولا ہے اس پر اسم القیام، ان دا نا را تراویح پڑھنے دا نا رکھے قیام شہر رمضان۔ شہر رمضان کا قیام کیوں نہ رکھے؟ قیام باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور جڑا تینوں بار بار دسدا بھی فقہا اس دا التزام کر دے نے جڑے لفظ سونے استعمال کیتے، باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، سرکار نے فرمایا ان اللہ فرض علیکم صیام رمضان، بے شک اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائے تم پر رمضان کے روزے، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، قیامہ اے قیام، اور سنت بنایا میں نے تمہارے لیے رمضان کی راتوں کا قیام۔ نام رکھا گیا اس مہینے کا رمضان اس لیے کہ یہ مہینہ جلا دیتا ہے گناہوں کو، جلا دیتا ہے، اور یہ ہر ایک کو مانا کیتا ہے نا بھی کی مانا، ایک گناہ مانو ساڑدا ہے کی گناہ مانو ساڑدا ہے، اس وجہ سے نہ کیے رمضان ہے۔ سبحان اللہ۔ نسائی شریف کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے رمضان کے روزوں کو تم پر، اور سنت بنایا میں نے تمہارے لیے اس کا قیام، پس وہ بندہ جو روزے رکھے رمضان کے اور قیام کرے رمضان کا لیکن ایمانم واحتساباً، ایمان بھی ہوئے تے طلب ثواب بھی ہوئے، فرمایا خارج من ذنوبی کا یوم ولدتہ امہ، یہ گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے اس کو ماں نے ہن جنا۔ ابن ماجہ کے لفظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا شہر رمضان کا، پس فرمایا شہر ہے، یہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ فرض کیا اللہ نے تم پر اس کا روزہ، اور سنت بنایا میں نے تمہارے لیے اس کا قیام، فمن صامہ وقامہ ایمانا واحتسابا خرج من ذنوبہ کا یوم ولدتہ امہ۔ فرمایا شیخ رحمہ اللہ نے مستحب ہے لوگوں کے لیے، کن کے لیے؟ یہ کہ جمع ہوں شہر رمضان میں عشاء کے بعد، یہ کہ پس پڑھائے ان کو امام 5 ترویحات تے 4 پانجے، ہر ترویح میں 2 سلام تے 10 سلام تے 20 رکعتاں۔ توجہ جی، ذکر کیا ہے اس کو او ویستحبو کی، حالانکہ تراویح سنت موقدہ نے ذکر کیا، شیخ نے اس کو لفظ استحباب کے ساتھ، اصح یہ ہے کہ تراویح سنت موقدہ ہے، اے مستحب سنت موقدہ تے دلیل سنت موقدہ تے باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسننت لکم قیامہ ہوئے دلیل ہے، میں سنت بنائی اپنی تواڈے واسطے۔ اچھا شیخ نے کیوں یستحب، شیخ کون؟ امام قدوری۔ ارادہ کیا شیخ نے کہ ادائیگی صلاۃ تراویح کی جماعت کے ساتھ مستحب ہے، اور اسی لیے فرمایا ہے
او یستحب للناس یجتمعوا، اور نہیں فرمایا کہ مستحب ہے تراویح، وہ سنت موقدہ ہیں، جماعت مستحب ہے، اور معاذ فرمایا ہے مجتمع ہوں لوگ عشاء کے بعد، حالانکہ وہ تو مجتمع تھے صلاۃ عشاء کے لیے، تو پھر اے بعد العشاء دا کی مطلب ہے بھئی وہ عشاء پڑھن نہیں آئے تو مجتمع ہیں، تو عشاء تو بعد پھر مجتمع دا کی مطلب ہے، نہیں سمجھ آئی؟ ان کا جواب اس لیے کہ فرضوں کے بعد متفرق ہو جاتے ہیں مسجد والے صفوف کی حایت سے، کہ کوئی نہیں تتر بتر ہو جاتے ہیں پوری مسجد جی، بس اس لیے فرمایا کہ حضرات واپس تشریف لے آؤ، حضرات اے مطلب ہے یجتمعون اے یرجعون صفوفا، بے واپس اپنی صفحہ دے آ جاؤ۔ اچھا جی توجہ، مسئلہ، اور وہ بندہ جو اچھی کر سکتا ہے قرات، پس افضل یہ ہے کہ پڑھے صلاۃ تراویح اپنے گھر میں، عند ابی حنیفہ، بشک مسجد نجم القرا ہوئے، لیکن اگر بندہ آپ قرات اچھی کر سکتا ہے، امام صاحب دے نزدیک افضل ہے کہ کی کرے ہو، سبحان اللہ۔ اور امام محمد رحمہ اللہ سے روایت مسجد میں اندہ لکھا ہے، میرے کو ام محمد لکھا ہے، چلو اگے بھی اندہ بھی یوسف ہے، کہاں نبی یوسف ہے، چلو ٹھیک ہے، اتنے ان لکھا ہے میرے کو، کیونکہ نا بڑی کوشش کی تھی، اور اندہ تو اس دے مطابق میں کہنا اندہ محمد رحمہ اللہ مسجد میں افضل ہے، اندہ بھی یوسف رحمہ اللہ اگر قدرت رکھتا ہے یہ کہ پڑھے گا اس کو اپنے گھر میں جیسا کہ پڑھتا ہے ان کو امام کے ساتھ مسجد میں، بیکار ہو تو کرل مرل نہیں ہو جائے گا کام، تو پس افضل یہ ہے کہ پڑھے ان کو، ہون افضل ہے تو جے اتنے مت مری جانی دو ایتاں پڑھ کے 20 رکعتاں 15 منٹ پوریاں تو پھر آخنا کرم والی چاہ نہیں پکی۔ اور بہرحال جب ہو وہ ان لوگوں سے کہ اقتدا کی جاتی اس کی، کہ اگر وہ آوے تو بندے چوکھے آ جاندے نے، اور کثیر ہو جاتی ہے جماعت ان کے حضور کے ساتھ، اور کم ہو جاتی جماعت ان کے غائب ہونے کے وقت، پس بے شک نہیں مناسب اس کے لیے ترک جماعت، تاکہ مسجدی رونق ودے۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، پڑھائے ان کو امام 5 ترویحات، ہر ترویح میں 2 سلام، پڑھا جی کہ نہیں، اور متن اور ترویحہ، ترویحہ نام ہے 4 رکعتوں کا، ان دا نام ترویحہ کیوں رکھا ہے؟ تو پڑھنے نماز ہے، نفس تو مشقت ہے، ترویحہ تے برام کرنا، ان دا جواب اس لیے کہ بیٹھتا ہے بندہ 4 کے بعد استراحت کے لیے۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور بیٹھے ہر 2 ترویحتین کے درمیان اندازہ 1 ترویحہ کا، ہر 4 تو بعد اینی دیر بوے جنی دیر 2 مقدار ترویحہ 4 رکھتا تھا نہ ہے یار، اگے 2 پڑھیا پچھلے سال تو بھول بھی گئے جی، کمال ہے میں، ہر 4 تو بعد اینی دیر بوے جنی دیر پڑھن تھے، اور یہ بیٹھنا مستحب ہے جی، اور لوگ بالخیار ہیں اس بیٹھنے میں، اگر چاہیں تو تسبیح پڑھتے رہیں یا لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، یا انتظار کرتے رہیں سکوتاً۔ اختلاف کیا ہے اس میں مشائخ نے، ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اس کو، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے اس کو، تو یاد ہے مکہ شریف والے اٹھ کے طواف کر دے سن ایک باری، تو مدینہ شریف 4 رکعتاں پڑھ دیں تاں وہ 36 بن دی سن، یاد ہے پچھلی کتاب پوری گل سمجھائی سی۔ اچھا جی،
کیا بیٹھے ترویح پانچویں ترویح اور وطر کے درمیان، اتنے بھی بوے یا کوئی نہ بوے۔ امام حسن بن زیاد نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے کہ بیٹھے، اور جناب میں ہے صحیح یہ ہے کہ نہیں مستحب، یہ عامت المشائخ کے نزدیک۔ مسئلہ نمبر 9، مولوی شفاق جڑا ہے نا آکڑ گیا بھی میں جڑا ہے نا جی اکو واری 20 رکعتاں پڑھانیاں نے اج تے پڑھا کے پیسے جیب وچ پا کے تے او جانا ہے، اور اگر پڑھی تراویح ہر 4 ایک سلام کے ساتھ، ایک طریقہ، یا ہر 6 ایک، یا 8 تے 8 16 تے پھر 4 ایک واری، یا 10 ایک واری تے وہ نا 10 ایک واری تے 10 ایک واری واجہ، اور کی ہویا، اور بیٹھا ہر 2 رکعتوں کے آخر پر بیٹھا۔ اے اصل یہ کہ بھی ایک سلام نال جڑیاں رکعتاں 2 تو زیادہ نے، اے اونیاں ہوندیاں نے یا صرف 2 ہوندیاں نے، اس وچ اختلاف دھیان کرے جی۔ بعض نے کہا نہیں جائز مگر رکعتین سے، 4 پڑھ کے سلام پھیرے 2 بڑیاں نہیں، 6 پڑھ کے سلام پھیرے، 8 پڑھ کے، 10 پڑھ کے 2، یہ 2 ہی نے دی پوریاں کرے۔ بعض نے کہا ہے کافی ہے اس کو کل سے، اور یہی صحیح ہے، شرط کے درمیان چکاتا کیتا سو۔ فتاوی میں یہ مسئلہ لکھا ہے، جب پڑھی اس نے 4 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ اور نہیں قاعدہ کیا ثانیہ میں، پس قیاس یہ ہے کہ نماز فاسد ہو جائے، اور کیونکہ نفل ہے، اور نفلاں دا قاعدہ 2 تو بعد فرض ہوندا ہے تو فرض رہ گیا ہے، وہ دیسیو تسی بھی کوئی گل دہرایا چا کرو، پس قیاس یہ ہے کہ فاسد ہو جائیں، اور یہی قول ہے کہ ان کا فاسد ہو گئے، اور استحسان میں یہ ہے کہ فاسد نہیں ہوئیں، اور یہ ضرور روایت ہے کہ ان سے اچھا جی 2 تو بعد قاعدہ نہیں کیتا، 4 پڑھ کے سلام پھیرے، اے فاسد نہیں ہوئیاں، بنیاں 2 کے 4۔ قالا ابو لیث، نائب بنے گی 2 تسلاموں سے، ابو لیث کہتے ہیں 4 ہو گئی ہیں۔ قالا محمد بن فضل عن تسلیمہ واحدہ، قالا وہو صحیح، یہ 2 بنیاں نے۔ ایسی بگاخا کو پڑھو استاد جی لکھے ساروں کیا تو کنیاں بنیاں، پھر فیصلہ ہو جاتا ہے جی، چنگے بھی تسی شہزادے ہو، کیا بات ہے یار۔ اور سنیا بھی صحیح ہے بھی کنیاں بنیاں۔ ابو بکر الاسقاف رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ سوال کیے گئے وہ ایک رجل کے بارے میں جو کھڑا ہو گیا 3 رکعت کی طرف تراویح میں، اور نہیں قاعدہ کیا اس نے دوسری میں، تے بابا جی اندہ کی حکم ہے اس شخص دا؟ تو فرمایا ابو بکر الاسقاف رحمہ اللہ نے، اگر یاد آ گیا اس کو قیام میں کہ میں تو اٹھایا تو میں تو سلام پھیرنا ہے، تو مناسب ہے یہ کہ لوٹے اور قاعدہ کرے اور تشہد پڑھے، اور اگر مقید کر دیا ثالثہ کو کس کے ساتھ، پس اگر ملائی اس کے ساتھ اخرى تو یہ ہو جائیں گی 4 ایک سلام سے۔ کیا مطلب مر گئے اسے، او ایک سلام دا مطلب توفیات 2، او اس باب جس تسلیمہ واحدہ دا مطلب ہے، او تسلیمہ واحدہ دا مطلب ہے 2، تسلیمہ واحدہ دا مطلب ہے وہ 4 ٹھوکی ہونا ہے بھی ایک سلام ہونا ہے۔ کی مطلب ہے یہ 2 ہونیاں نے 4 نہیں ہونیاں، وہ نہ فرمائے بابے آرام۔ اچھا جی مسئلہ نمبر 9، اور اگر پڑھی اس نے 3 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ، 3 پڑھ گیا کنی، اچھا یہ جب کہ لائے وہ اربع کو، پیچھے تو پیچھے وہ تو ہو گیا نا، بے کور ملائی ایک تسلیم ہے، یہ جب کہ لائے 4 کو اور نہ قاعدہ کرے دوسری میں، تو ہن 2 بڑیاں،
پس اگر قاعدہ کیا اس میں اندازہ تشہد کا تو ہن اختلاف ہے. بعض نے کہا ہے نہیں جائز مگر ایک تسلیمہ سے، اور عامہ کے قول پر جائز ہیں تسلیماتین سے، یعنی 4 بن گئیاں. اور سمجھے ہی، اور تسلیمہ واحدہ، تسلیماتین. اور اگر پڑھی اس نے 3 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ، دوسری تو بعد آگاہ چلا گیا، تیسری پڑھ کے بہ کے سلام پھیر دیتا. ہوں سنو، اے 2 رکعتاں بنیاں کہ نہیں؟ اگر قاعدہ کیا ثانیہ میں، قاعدہ کر کے اٹھیا جی تیسری والا، تو جائز ہے کس سے؟ تسلیماتین سے جائز ہے. وہ تسلیمہ ایک کوئی ہم تین غلط ہو گیا، بے 2 بن گئی نے، یہ 2 چونکہ نے قاعدہ کر لیا، لیکن اے جڑی اگلی اس نے شروع کر کے تروڑی ہے. اور واجب ہے اس پر قضا 2 رکعتوں کی، اے وکھریاں 2، اے ہور اے بیاں شامل نہیں. سنو، اس لیے کہ شروع ہو گیا ہے، اوکے تو قاعدہ کر لیا سو، شروع ہو گیا شفع ثانی میں، شفع اول کے اکمال کے بعد، تو بس جب فاسد کر دیا شفع ثانی تو لازم آئی اس کو قضا ہے. او 20 تو پوریاں کرنیاں نے، اے تروڑ کے 2 جڑی واجب ہوندیاں نے یہ اور ذمہ آ گئی ہیں، اور 22 رکعتاں بن گئی ہیں. فرمایا فتاوا میں صحیح یہ ہے کہ نہیں لازم اس کو قضا، 2 دی قضا یہ اپنی ترتیب نال اگلیاں 20 پوریاں کرے، اس لیے کہ یہ ظن کرنے والا تھا کہ وہ دوسری رکعت ہے، بعد پتہ لگا تیسری. اچھا جی، اور اگر 3 رکعت والا مسئلہ ہی، اور اگر نہ قاعدہ کیا دوسری میں جان بوجھ کر یا تو فاسد ہو جائے گی نماز اس کی عندہ محمد و ظفر، اور لازم آئیں گی اس کو قضا. یہ قیاس ہے. اور استحسان میں کیا فاسد ہو جائیں گی؟ قال ابو حنیفہ و ابو یوسف رضی اللہ عنہما نعم تفسدو، انہاں کی فرمایا؟ فاسد ہو جائے. کیڑی صورت وچ؟ سلام قاعدہ چھوڑ دیتا ہے، ہاں. اور نہیں کافی یہ کسی شے سے، سنیں مسئلہ نمبر مڈو شڈو. اور اگر شک کیا لوگوں نے اس بات کا کہ کیا انہوں نے پڑھے ہیں 10 تسلیمات کنیاں ہو گئیاں یا 9 تسلیمات کنیاں ہو گئیاں، ایتھے شک پہ گیا بھی 20 ہوئیاں نے کہ؟ فرمایا بعض فقہا نے پڑھے تسلیمہ اخرى کلے کلے 2 رکعتاں، اور یہی صحیح ہے احتیاطاً، یہی احتیاط ہے بھی نفل نے تو نفلاں دی جماعت مکروہ ہوندی، صرف تراویحاں دی جائز ہے، اندے وچ احتمال ہے کہ 20 ہو گئی نے، دوویں صورتاں نے، اس لیے سمجھو دی بھی احتیاط ہے وے. اور بعض نے فرمایا ہے کہ بس وطر ادا کریں اور نہ پڑھیں تسلیمہ اخرى، تسلیمہ اخرى بعض نے گلا کی. اچھا جی، مسئلہ نمبر 9، اگر یاد آ گیا لوگوں کو وطر کے بعد کہ انہوں نے تو ایک تسلیمہ چھوڑ دیا، اوہ 18 رکعتاں پڑھیاں نے، اوئے تے پھول کے تے وطر پڑھ لے، بعد تسلی ہوگی بھی کنیاں پڑھیاں نے. ہون کی کرن؟ ہون پانی پین کھجورا کھان. فرمایا محمد بن فضل رحمہ اللہ نے پڑھیں وہ تسلیمہ فرادا، 2 رکعتاں بکھریاں پڑھیں. فرمایا صدر الشہید نے جائز ہے یہ کہ پڑھیں ان 2 کو جماعت کے ساتھ، لیکن وطراں تو بعد نے کی نے ٹھیک نے. مسئلہ جی، اگر نماز پڑھائی امام نے تراویح کی 2 مسجدوں میں، ہر مسجد میں کمال پر، ایک 10 تھے پڑھائیاں، دوجا امام آ گئے اگلی مسجد چلا گیا، وہ تو پہلیاں 10 کسے پڑھائیاں وہ ادھر آ گئے، یہ پہلیاں 10 پڑھ کے ادھر، انہیں ادھر آخری انہیں ادھر آخری، اور چیز ہے پوریاں 20 پڑھا کے تے دوسری مسجد بھی
بھی پوری الکمال. اے بھائی ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں. فرمایا ابو بکر الاسقاف رحمہ اللہ نے لا یجوز، اور فرمایا ابو نصر رحمہ اللہ نے جائز ہے لأہل المسجدین. دونوں مسجدوں کی تراویحیں ٹھیک ہیں، دونوں پہلے پڑھائیاں وہ بھی ٹھیک نے جتنے پڑھائیاں ہوں وہ بھی. اور اختیار کیا ابو الحیث نے علامہ اسقاف کے قول کو جڑا پہلا ہے وہ صحیح، اور وہی صحیح ہے، جائز نہیں، جائز نہیں. مسئلہ نمبر مڈو شڈو. جب فاسد کر دیا شفا کو، جب اور تحقیق قرات کر چکا ہے اس میں، اور دو رکعتاں خراب ہو گئی ہیں تے وچ 2-4 رکوع پڑھے رہنا جڑی تلاوت چلتی پئی، ہون دوبارہ وہ پڑھنیاں نے، اس قرات دا کی کرنا ہے کہ وقت کارا فیے تو نہ شمار ہوگا وہ کہ پڑھا اس نے اس کو اس دو میں اور لٹائے قرات کو. ہن وہی قرات بھی سن دے پے ہو، وہ دوبارہ پڑھے تاکہ حاصل ہو جائے ختم صلاۃ جائزہ میں. کس میں؟ کیونکہ 2 قرات ہوئی ہے لیکن وہ صلاۃ جائزہ نہیں ہوئی، فاسد ہوگی. بعض فقہا نے فرمایا ہے یو تدو بہا، وہ قرات شمار ہو گئی اگاں پڑھے. اور فرمایا بعض فقہا نے یو تدو بہا، اس لیے کہ مقصود وہ قرات ہے، اور قرات میں تو فساد کوئی نہیں ہے، فساد اور ہو جاتا ہے. اور جب غلطی کی پس چھوڑ دی صورت یا چھوڑ دی آیت اور پڑھا وہ جو اس کے ماں بعد آ رہا، ماں بعد اگلے، یہ جو آگا پڑھ دیتا ہوں سنیں، تو پس مستحب اس کے لیے یہ کہ پڑھے کس کو، پھر مکروہ دوبارہ پڑھے تاکہ ہو جائے قرات اس کی ترتیب پر. اور نے ذکر کیا شیخ رحمہ اللہ نے قرات کا اندازہ بھی ہر رکعت وچ کنیاں آیتاں پڑھے تاکہ ختم ہو جائے. تحقیق اختلاف کیا ہے مشائخ نے اس اندازے میں ہے او. فرمایا بعض فقہا نے پڑھے ہر رکعت میں 10 آیتیں، اس لیے کہ اس میں تخفیف ہے قوم پر، اور اس کے ساتھ حاصل ہو جائے گا ختم ایک مرتبہ. اور یہی صحیح ہے وجہ، اس لیے کہ رکعت کا عدد 30 راتوں میں 600 رکھتے ہیں، کنیاں، اور آیات القرآن کا عدد بھی 6000 آیات کچھ ہیں. موشی لکھے ساڑھے کو تو 6666 مشہور کر دینے، وہ صورتوں دی آیتاں گنو انیاں نہیں بن دیاں، کم چاہ دیتا نا مکھی تو مکھی جو مارنی. یہ کہنا ہے موشی کہ جو مدینہ شریف میں مصحف مجمع جس پر اجماع ان دیاں جڑی آیتاں نے نا جی وہ 6236 نے. یہ لفظاں میں کوئی کمی بیشی نہیں، آیتاں کنیاں نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ جی، ایک آ گیا ایک. اور فتاوی میں ہے کہ ختم تراویح میں 1 مرتبہ اچھی، اور ختم 2 مرتبہ، اور ختم 3 مرتبہ. اوے وہ وکری گل ہی، ختم 3 مرتبہ ہر 10 راتوں میں 1 مرتبہ کیے افضل ہے. پس ختم 1 مرتبہ ہوگا 10 آیتوں کے پڑھنے کے ساتھ ہر رکعت میں، اور ختم 2 مرتبہ واقعہ ہوگا 20 آیتوں کے پڑھنے کے ساتھ، اور ختم 3 مرتبہ واقعہ ہوگا 30 آیتیں پڑھنے کے ساتھ. بس اگر ارادہ کریں ختم کا 1 مرتبہ ایک باری پڑھنا ہے تو پھر کیڑی رات بہتر ہے؟ پس مناسب ہے یہ کہ ہو رات 27ویں کی. کیڑی رات ہوئے؟ کیوں جی؟ باوجہ کثرت ان کے جو آئی ہیں حدیثوں میں کہ یہی 27 لیلۃ القدر ہے، اس وجہ مسئلہ جی.
اور نہ چھوڑا جائے ختم رمضان میں لے کسل القوم لے، یہ غلطی ہے نا، او آشیت بھی غلطی لکھی جی، اور نہ چھوڑا جائے ختم رمضان میں قوم کی سستی کی وجہ سے، یعنی نہ پڑے عقل اس سے کہ حاصل ہو اس کے ساتھ ختم، اس تو تھوڑا نہ پڑے، یعنی کم از کم 10 ایتا، برخلاف اس کے جو تشہد کے بعد ہیں دعوات، کیونکہ چھوڑ دے ان کو جب کہ جانے یہ بات کہ ثقیل ہے قوم پر، مگر یہ کہ نہ چھوڑے صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اس لیے کہ صلاۃ فرض ہے عند شافعی، سنا جی، باقی وہ لمبا درود شریف درود ابراہیمی وہ فرض نہیں، وہ درود شریف ہے، یعنی اگر اس نے پڑھ دیتا ہے نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، تو درود شریف ہو گیا ہے، صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، یہ بھی ہو گیا ہے، یعنی کم از کم درود شریف نہ چھڑے۔ پس احتیاط کی جائے درود شریف کے بارے میں، قضا فی النہایہ۔ اچھا جی مسئلہ جی، اگر حاصل ہو گیا ختم 19ویں رات، اتنے کی لکھے لیلہ کلہ لکھے ہے نا، یہ غلطی ہے، تاسع عشر ہے کہ یہ انہوں ٹھیک کرو نا غلطی انہوں ساری کتابیں چاہیے لکھے ہے، ٹھیک کرو انہوں، کیونکہ نامی رات مراد آگاہیں جی۔ اور اگر حاصل ہوا ختم 19 رات کو، کدوں یا 21 رات کو، 19 نو ختم کیتا سو یا، تو نہ چھوڑے تراویح بقیہ مہینے میں، باقی مہینے میں، اس لیے کہ تراویح سنت ہے پورے مہینے میں، تراویح آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور سنت بنایا ہے میں نے تمہارے لیے قیام رمضان کا، اللہ یہ پورے مہینے دا سنت ہے، کنے دا؟ اسی لیے کہا گیا ہے کیڑی گل کہ جب جلدی کی ختم کی، بھئی رمضان پورا ہونے تو پہلے ختم کر لے، پس مستحب ہے یہ کہ شروع کر دے اول قرآن سے بقیہ مہینے میں، اور افضل یہ ہے کہ پڑھائے تراویح ایک امام، اکو امام تراویحاں پڑھائے، بدل دے نہ رہے، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع فرمایا لوگوں کو ایک قاری پر، اور وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پس اگر پڑھی لوگوں نے تراویح 2 اماموں کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ 2 اماموں کے ساتھ، پس مستحب ہے یہ کہ ہو پھر نہ ہر ایک کا کمال ترویہ پر، پھر نہ ہر ایک کا کمال ترویہ پر، 2 بندے پڑھان نا، ایک پڑھائے 8 تے ایک پڑھائے 12، یا 4 ایک پھر دوسرا 4 پھر پہلا 4 پھر وہ 4 انج کر کے 10 نہیں، 10 تے ترویہ نہیں بنتا، سنیں جی۔ پھر مستحب یہ ہے کہ انصراف ہر ایک کا کس پر ہو، کمال ترویہ 4 8 12 16 تو 20 تو کم ہو گئے۔ پس اگر پھرا وہ تسلیمہ پر تو لا یستحب ذالک، لا ہاں رمین شریف ہے 10 تو بعد بدل دے سن، ہوں ہو 10 گئیاں نے پکیاں ہی نہ 8 کہ 10 جی، وہ کرونے تو بعد پکے ہو گئے نا۔ اچھا جی توجہ، نہیں مستحب یہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کراتے تھے ان کی، صحابہ پاک کی، تو ہن تابعین بھی شروع ہو گئے نے، کیونکہ سونے دے وصال تو بعد جن نے آگے صحابہ دی زیارت کی تھی مسلمان ہوا کی بنیا، اے مطلب ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کراتے تھے ان کی فریضہ اور وتر میں، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کراتے تھے ان کی، اے شاباش۔
مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ حضرت ابی بن کعب پڑھاتے تھے ان کو 20 رکعتیں اور وطر پڑھاتے تھے 3 رکعتوں کے ساتھ۔ اچھا جی، امامت الصبی فی التراویح یہ مسئلہ ہے، اور بچہ تراویح دی جماعت کرا سکتا ہے کہ نہیں؟ سوال کیے گئے نصیر بن یحییٰ، تو بعض نصیر بن یحییٰ کے سوال کیے گئے نصیر بن یحییٰ صبیان کی امامت سے تراویح کے بارے میں، اور نصیر ہوئے تو نصر دی تصغیر بننی ہے۔ فرمایا جائز ہے جب کہ ہو وہ 10 سالوں کا، 10 سالوں کا ہوئے تھے جائز۔ اور فرمائے امام سرخسی رحمہ اللہ نے صحیح ہے کہ نہیں جائز، 10 کا ہوئے تاوی، اس لیے کہ وہ تو ابھی شریعت کا بولو چاہ بلوغت تو بعد مخاطب ہونا ہے، مثل مجنون کے جمع ہو مخاطب کوئی نہیں۔ اور روایت کی گیا محمد بن مقاتل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ بچے کی امامت تراویح میں، اچھا پیچھے رہ گیا، ہاں اچھا، اور اگر امامت کرائی بچے نے بچوں کی اپنے ہم عمروں دی، اور 10 سال والے 10 سال والوں دی، 11 والوں دی، 9 والوں دی، تو جائز ہے اس لیے کہ وہ علی مثل حال اس کے حال کی مثل پر ہیں۔ اچھا جی، محمد بن مقاتل سے روایت ہے کہ بچے کی امامت تراویح میں جائز ہے، بچے کی اس لیے کہ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما امامت کرایا کرتے تھے حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تراویح میں، اور حالانکہ آپ بچے تھے۔ جی ایک واقعہ لکھا محیط برہانی میں، اور ہدایہ شریف میں ہے بچے کی امامت تراویح میں، اور سونوں نے مطلقہ میں جائز رکھا ہے اس کو کنہوں نے، اور نہیں جائز رکھا ہے اس کو ہمارے مشائخ نے۔ وجہ اس لیے کہ بچے اور تراویح کی نے، اس لیے کہ بچے کے نفل بالغ کے نفلوں سے امام حسن پاک امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہما وسلام اللہ علیہما یہ کیا ہیں؟ بچے کے نفل کم ہیں، کیونکہ نہیں لازم آتے بچے کو قضا افساد کے ساتھ کیوں دیے تو بالغ نو بالاجماع پیچھے، لہذا نہ بنا کی جائے کبھی کی کس پر، یہ پیچھے گزری ہے دلیل۔ اچھا جی، مسئلہ نمبر 9 جی، اور بہرحال تراویح کی ادائیگی بیٹھ کر باوجود قدرت کے قیام پر، کھڑے ہونے دی قدرت ہے اس دے باوجود کی کردہ ہو، یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پس اتفاق کیا علماء نے اس بات پر کہ یہ بیٹھ کر تراویح پڑھنا نہیں مستحب بغیر عذر کے بغیر مستحب نہیں ہے او کیا کہنے کس کے بغیر؟ پس اچھا، اور اختلاف کیا انہوں نے کس میں؟ بعض نے فرمایا نہیں جائز بغیر عذر کے، جی عذر تو بغیر جائز ہی نہیں، یہ تو قیاس کرتے ہوئے فجر کی سنتوں پر، کیونکہ ہر ایک دونوں میں سے سنت مؤکدہ ہیں، اور بعض نے فرمایا جائز ہے اور یہی صحیح ہے برخلاف فجر کی سنتوں کے، کیونکہ تحقیق کہا گیا ان میں یہ بھی کہ وہ واجب ہے، ان میں تو وجوب کا بھی قول ہے، لیکن تراویح میں وجوب کا قول نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر، اور اگر نماز پڑھائی امام نے تراویح کی بیٹھ کر بغیر عذر کے، وہ امام نو عذر ہے بہ کے پڑھا رہا ہے، رکوع سجود کر رہا ہے تو پیچھے کھلو کے نماز ہو جاندی ہے، شیخین نزدیک، امام محمد صاحب دے نزدیک نہیں لیکن شیخین دی ہو جاندی، اے وے کہ امام بغیر عذر تو بہ گئے، ہون ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پس اقتدا کی اس کے ساتھ قوم قیامن نے، تے پیچھے لوگ کی کھلوتے نے، ہون کی حکم ہے، امام نو مجبوری کوئی نہیں،
فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے نہیں جائز ان کے اصل پر تو اس لیے کہ قائم کی اقتداء بالقائد اور اندہما یجوزو اندما بعض نے آکھا یہ تینوں بزرگوں کے نزدیک جائز ہے اور یہی صحیح ہے جیسا کہ فتاوی میں۔ اچھا جی مسئلہ امام گیا بے اور جب صحیح ہے اقتداء قائم کی قائد کے ساتھ تراویح میں سنیں بس کیا افضل ہے مقتدین کے لیے؟ بے کے بندہ تراویحاں پڑھا رہا ہے پیچھے کھلو کے پڑھنی ہے جائز تے ہیں، افضل کی ہے بندے کھلو کے پیچھے پڑھن جو بھی سارے بہ جان۔ بعض نے فرمایا افضل یہ ہے کہ ایٹھ ونجن او بھی واسطے بچنے کے مخالفت کی صورت سے، مخالفت کی وہ بیٹھا دے کھلوتے۔ اور فرمایا ابو علی نصفی رحمہ اللہ نے افضل قیام ہے اندہما، اور امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا افضل لکھیا کو نہیں نال جوڑ کے افضل سمجھ آ رہا ہے، کیوں بوجہ امام کی مسئلہ جی۔ اور مکروہ ہے رجل کے لیے تحریمہ کی تاخیر امام کی تحریمہ کے بعد جی، بھائی امام جڑا ہے نا جی انہیں تحریمہ کہہ لی تو جب مقتدی سوچتا پہ فَيَكُونُ قَائِدًا پس ہوگا وہ کیا فَيَكُونُ پس ہے وہ قائد ہاں بیٹھا ہوا ہے، تو بھی مقتدی ویسے بیٹھا ہے اور جب تراویحاں کر دے نے ہون وہ پیچھے بہ رہندے نے تگو امام پڑھتا رہتا ہے، جس لئے عبدالعلیم رکوع جان لگے تو نس کے نال مل گئے، حتیٰ کہ جب ارادہ کیا امام نے رکوع کا تو اٹھا رکوع کے لیے جلدی جلدی خوف کرتے ہوئے سے کہ فوت ہو جائے گی اس سے رکعت۔ دیکھیے ایک کم کرنا کیے اونچی بولو، بوجہ اس کے جو اس کام میں ہے یعنی سستی کرنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹاں دے بارے فرمایا منافقاں دے بارے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں مرے نے جی میں انہوں نے نشہ انہوں نے کوئی نشئی ہوندے نے جی بھی ہولی ہولی سست تو کتے کام میں چھال مار کے جاندے نے، تو فرمایا اس واسطے کام چنگا نہیں مکروہ ہے۔ اور کیا محتاجی ہے ہر شفع کے لیے ترویح سے یہ کہ نیت کرے تراویح سے بھی ہر دو تو بعد وکری نیت یا کٹھی نیت بھی کے باری ہو جاندی؟ بعض نے فرمایا نعم ہر دو دی وکری، اس لیے کہ ہر شفع تراویح سے صلاۃ علیحدہ ہے، جیسا کہ رمضان کے روزے میں محتاجی ہے ہر دن میں نئی نیت کی طرف۔ فتاوی میں فرمایا ہے جب نیت کر لی قاری عبداللہ صاحب نے تراویح کی یا وقت کی سنتوں کی یا قیام لیل کی پورے مہینے میں تو جائز ہے۔ انہیں آکھیا کہ میں اج دے قیام لیل دی نیت کی تھی، اج دے وقت دیاں سنتاں دی نیت کی تھی، میں 20 تراویح دی نیت کی تھی تے اے بھی تے جے فی شہر اوتھے جوڑو گے تو پورے مہینے دی وہ نہیں مینوں سمجھ آ رہے، وہ میرے دل چ نہیں گل جا رہی، یعنی ایک دن دیاں ساریاں دی ایک دن دیاں اون دا پھر طریقہ ہے بھی کی نیت کیتی تراویح دی، نیت کیتی وقت دیاں سنتاں دی تے نیت کیتی تو وجوی آ گئی ساریاں۔ اچھا جی، اور جب نیت کی اس نے صلاۃ مطلقہ دی یا تطوع دی، نویت الصلاۃ یا نویت التطوع اللہ اکبر، اے ٹھیک ہے کہ نہیں تراویحاں دی نیت؟ ذکر کیا بعض متقدمین نے یہ کہ نہیں کافی اس کو لا یجزئہ نہیں کافی اس کو تو نہیں جائز، ٹھیک ہے کی مسئلہ ہی لا یجزئہ لکھا نہیں کافی اس کو تو نہیں جائز، ایکو گل ہی ہے نا۔ اور اکثر متاخرین اس پر ہیں کہ تراویح اور باقی سنتیں ادا ہو جاتی ہیں کس کے ساتھ، لیکن ہے کون نہیں گا، اور احتیاط یہ ہے کہ نیت کرے تراویح کی یا سنت یا قیام لیل کی، بہتر ہے چونکہ بکری نماز ہے۔ منیت المصلی میں ہے کہ جب نیت کی اس نے
تراویح میں صلاۃ مطلقہ کی اصح یہ ہے کہ نہیں کافی اس کو، اصح یہ ہے کہ وہ سنیں بلّہ تھی بھی. اور اختلاف کیا انہوں نے تراویح کے وقت. مسئلہ نمبر 9 تراویح دا وقت کدوں ہیں، تراویح دا امتحان کرا جب مسئلے. اختلاف کیا تراویح کے وقت میں. فرمایا ہے مشائخ بلخ نے ساری رات کی طلوع فجر تک وقت ہے ان کا، عشاء سے پہلے بھی اور ایشا. بس مشائخ بلخ نے آکے ساری رات وقت ہے کندہ، عشاء تو پہلے بھی تھے بعد بھی. ساری رات غروب شمس تو شروع ہوندی ہے. سنیں جی یہ تو بس فتویٰ جاری کر دینا چاہیے اس کال پہ. اور فرمایا ہے عامہ مشائخ بخارا نے وقت تراویح کا وہ ہے جو عشاء اور وطروں کے درمیان ہے. فرضات وطراں دے درمیان وقت ہے کندہ. پس اگر پڑھا اس نے تراویح کو عشاء سے پہلے تو نہیں ادا کیا ان کو ان کے وقت میں. اور اکثر مشائخ اس پر ہیں کہ وقت تراویح کا وہ وقت ہے جو عشاء سے لے کر عشاء کے درمیان یعنی فرضاں تو بعد طلوع فجر تک ہے. حتیٰ کہ اگر پڑھا ان کو عشاء سے پہلے، عشاء دے وقت تو پہلے نہیں، فرضاں تو پہلے تو نہیں جائز. اور اگر پڑھا اس نے تراویح کو وطروں کے بعد تو جائز ہے. اور یہی اور اسی پر عمل ہے، وطرہ نال کوئی تعلق نہیں. اور مستحب ہے تاخیر کرنی تراویح کی ثلث لیل تک، رات دے پہلا حصہ گزار کے پھر پڑھنی ہے. تو مستحب یہ ہے کہ ثلث لیل. اور اصل ہے کہ بھی ایسی بھی صبح صادق تک مطلب سحری تک کام کرنا ہے، پھر سحری کھانی ہے جی. اور اگر مؤخر کریں تراویح کو نصف لیل تک تو بعض نے فرمایا کوئی حرج نہیں اس کے ساتھ، اور یہی صحیح ہے. اچھا جی جب فوت ہو گئی تراویح اپنے وقت سے اور آتی رہ گئیں تو نہ قضا کی جائیں جماعت کے ساتھ. بے دن قضا کرنا چاہتے ہیں تو جماعت نال کیا قضا کی جائیں بغیر جماعت کے؟ یہ ہو سکتی ہے نے. بعض نے فرمایا قضا کی جائیں جب تک نہ گزر جائے شہر رمضان، مہینہ باقی ہے جڑے رہ گیا قضا کر سکتے. بلے 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 بلے. اور بعض نے فرمایا کہ قضا کی جائے تراویح جب تک نہ آئے وقت تراویح کا اگلی رات میں. اج دیاں رہ گئیاں نے نا، کل دی شاہ تو پہلا پہلا کی کرے، اج دیاں کیویں رہ گئے صبح صادق ہو گئی تو اگلی رات دیاں آن تو پہلو کرنا چاہے تو کر سکتے. ایک بندہ پوچھتا ہے بھی تراویح دی قضا ہے کہ نہیں، تا مسئلے تھوڑے سامنے جے او حضرت پائی جی. اور کہا ان کے بعض نے لا تقضا، ہاں کہ قضا، اور یہی صحیح ہے. اور فرمایا بعض نے قضا کی جائے جب تک نہ آئے وقت ان کا آنے والی رات سے. ایک بندے نے پڑھیے زندگی چ ایک دن نے تو جی 2 قضا ہو گئی کی کرا تو انہوں آکھ سکتے ہو رہن دے. ایک بندہ مسلسل پڑھتا ہے کہ انہیں کدی ان دی تراویاں رہیاں نہیں، کہندا جج مجبوراً رہ گیا میں قضا کر سکتا، انہوں آکھو کی کر تینوں اجازت ہے جی، اے ہوندا ہے جی. اور اگر پڑھ لی اس نے عشاء ایک امام کے ساتھ، پڑھی عشاء ایک امام کے ساتھ اور پڑھی تراویح، پھر پتہ چلا کہ عشاء والا امام تو بغیر وضو کم ٹھوک گیا. یہ اور تراویاں پڑھی جائیں گی فرضاں تو پہلو، تراویاں کیونکہ فرض تو ہوئے کو نہیں تو حکم. پس بے شک یہ لٹائے عشاء کو اور تراویح کو. اور اگر فوت ہو گیا اسے ایک ترویہ یا ترویحتان، فرمایا بعض نے وطر پڑھے اچھی پھر آخنا پھر قضا کرے وہ جو فوت ہوگی اس سے، کس سے؟ بعد اس کے. اور بعض نے فرمایا کہ کیا کرے قضا فل دو میں طرح جائز ہے. پھر وطر پڑھائے ان کو ان کا امام
या शरह दे नाल मतन नहीं जोड़ना, मतन नूं पिछां जोड़ना जिथे मतन सी भी जिसले तरावियां पढ़ी जान तो फिर इमाम की करे। इसमें इशारा है इस बात, सुम्मा नहीं आया सुम्मा, इसमें इशारा है इस बात की तरफ कि तरावीह का वक़्त इशा के बाद वितरों से, इसी के साथ कौल की आमतुल असह ये है कि इशा तरावीह का वक़्त इशा के बाद आखिर लैल तक वितरों से पहले भी और वितरों के, इसलिए कि ये नवाफिल हैं, सुन्नत बनाए गए हैं। इशा सुन्नत बनाए गए हैं इशा के बाद। क़ज़ाफ़िल हिदाया। और फरमाया अबू अली नसफ़ी रहमहुल्लाह ने सही ये है कि अगर पढ़ी उसने तरावीह इशा से पहले तो ना होगी तरावीह, और फ़र्ज़ां तो पहलों पढ़ लियां ते तरावियां, और अगर पढ़ा उसको इशा के बाद और वितरों के बाद पढ़ियाँ तो जायज़ है और हो जाएंगी तरावीह। ए वितरा नाल कोई रौला नहीं। कौल शेख रहमहुल्लाह का और ना पढ़ाए और ना पढ़े जाए वितर जमात में शहर रमज़ान के गैर में, इसलिए कि नहीं किया इसको सहाबा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने बेजमातिन फ़ी गैर रमज़ान, और बहारा रमज़ान में पस ये जमात के साथ अफजल है उनकी अदायगी से अपने घर में। दलील अफजलियत इसलिए कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमामत कराया करते थे उनकी वितरों में। नवाज़िल में है जायज़ हैं वितर जमात के साथ गैर रमज़ान में। एक जुज़ी लिखी है गैर रमज़ान में भी वो इंज नहीं है भी ठुको ठुक मसलन भी तू वितर पढ़न लगा है तो तेरे मगर मैं नियत कर दी थी नाल खलो के नवैत ऐ भी इंज भाई इंज तो सारे सुनता नफल जायज़ है। तू जोर दी सुनता पढ़न लगा मैं तेरे नाल खलो के नियत कर ली तेरे पीछे, ठीक है कि कोई नहीं। माना शेख के कौल का ओ वला युसल्लल वित्रो और न वला युसल्लल वित्रो फ़ी जमात, मुराद इसके साथ कराहत है, जवाज़ की नफ़ी नहीं है। भी जमात कराएंगे तो कराहत होगी, जायज़ है, ये नहीं कि वितर होने ही कोई नहीं। कदों गल यही करने वाली जनाबी के अंदर ये मसला है, जब नमाज पढ़ ले वितर की इमाम के पढ़ी, जब पढ़ी उसने वितर इमाम के साथ गैर रमज़ान में काफ़ी हैं उसको, और एक कम मुस्तहब नहीं है, एक कम है। वल्लाहु ताला आलम व रसूलुहु बिस्सवाब। बाब सलाते कुसूफ का, जब बेनूर हो जाए सूरज नमाज पढ़ाए इमाम लोगों को दो रखते हैं, जैसे नाफिला की हायत हर रकत में एक रुकू। सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर का एक इमाम सौरी इमाम नखी का जी, और लंबा करे किरात को दोनों रकतों में और इख्फा करे इंदा भी हनीफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु। और फरमाए इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह ने जहर करे, फिर दुआ मांगे बाद इसके और नमाज के बाद हत्ता के खुल जाए सूरज, और पढ़ाए लोगों को इमाम, वो इमाम जो पढ़ाता है उनको जुमा। बस अगर ना हाजिर हो इमाम तो नमाज पढ़ें लोग अकेले और सल्ला पढ़ें, हाँ सलाते कुसूफ लोग अकेले और नहीं है खुसूफ़े कमर में जमात और महज नमाज पढ़े हर एक बेनफ्स ही, और नहीं है कुसूफ में खुतबा। बाब सलाते इस्तिस्क़ा। फरमाया इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ने
نہیں ہے استسقا میں صلاۃ مسنونہ بالجماعت، بس اگر نماز پڑھے لوگ اکیلے اکیلے تو جائز ہے۔ اور وحدان واحد کی جمع ہے، لکھے کا رکبان جیسے راکب کی جمع ہے، محض اور محض استسقاء اور طلب بارش دعا ہے اور استغفار ہے۔ اے امام صاحب فرمایا جی، اور فرمایا امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ تعالیٰ نے پڑھائے امام 2 رکعتیں، جہر کرے دونوں میں قرات کے ساتھ، پھر خطبہ دے اور استقبال کرے قبلے کا دعا کے ساتھ، اور پلٹے امام اپنی چادر اور نہ پلٹائے قوم اپنی چادروں کو، اور نہ حاضر ہوں اہل ذمہ استسقاء کو۔ بین استور لکھے فغیرہ بطریق الاولا، یہ ذمی کافر نہیں حاضر ہو سکتے جڑے ویزا لے کے رہندے نے۔ باب شہر رمضان کے قیام کا مستحب ہے یہ کہ مجتمع ہوں لوگ شہر رمضان میں عشاء کے بعد، پس پڑھائے ان کو ان کا امام 5 ترویحات، ہر ترویح میں 2 تسلیمات، 20 رکعتاں 10 سلام، اور بیٹھے ہر ترویحتین کے درمیان اندازہ 1 ترویحہ کا، پھر وتر پڑھائے ان کو، اور نہ پڑھے جائیں وتر جماعت کے ساتھ شہر رمضان کے غیر میں۔